مسیح میں آپ سب کو اسلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 15 باب پہلی آیت سے 12 آیت اور 17 سے 18 آیت تک۔ ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راستی منسوب ہوا۔ خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ایک دن خداوند ابراہیم کے ساتھ رویا میں ہم کلام ہوا اور کہا کہ اے ابراہیم مت ڈر، میں تیرا سپر ہوں اور تیرے اجر عظیم ہوں گا۔ ابراہیم نے کہا اے خداوند خدا، تو مجھ کو کیا دے گا، حالانکہ میں بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار الیزا دمشقی ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ تو نے مجھے فرزند نہ دیا، اور دیکھ میرا خانہ دار نوکر میرا وارث ہوگا۔ اور دیکھو خداوند اس سے ہم کلام ہوا اور کہا کہ وہ تیرا وارث نہ ہوگا، مگر جو تیری صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔ پھر وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ آسمان کی طرف نگاہ کر اور ستاروں کو گن، اگر تو انہیں گن سکے۔ اور اس نے اسے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی، اور ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راستی منسوب ہوا۔ تب اس نے اسے کہا کہ میں خداوند ہوں جو تجھے کلدینیوں کے اور سے نکال لایا۔ راستی منسوب ہوا کہ تجھ کو یہ زمین میراث میں دوں۔ اور اس نے کہا کہ اے خداوند خدا، میں کیوں کر جانوں کہ میں اس کا وارث ہوں گا؟ اور خداوند نے جواب دے کر کہا کہ 3 برس کی ایک بچھیا اور 3 برس کی ایک بکری اور 3 برس کا ایک مینڈا اور ایک قمری اور ایک کبوتر کا بچہ میرے واسطے لا۔ اور اس نے ان سب کو لیا اور ان کو بیچ سے 2 ٹکڑے کیا، اور ہر ایک ٹکڑا اس کے دوسرے ٹکڑے کے مقابلے رکھا، مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کیے۔ تب شکاری پرندے ان علاشوں پر اترے، پر ابراہیم ان کو ہانکتا رہا۔ اور جب آفتاب غروب ہونے لگا تو ابراہیم کو گہری نیند آئی، اور بڑی ہولناک تاریکی اس پر چھا گئی۔ جب سورج ڈوبا اور اندھیرا ہو گیا تو دیکھو ایک تندور جس سے دھواں اٹھتا تھا اور ایک جلتی مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزری۔ اسی دن خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کر کے کہا کہ میں تیری اولاد کو یہ زمین دوں گا، مصر کے دریا سے لے کر بڑے دریائے فرات تک۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 104، اس کی پہلی آیت سے 4 اور 6 سے 9 آیت تک۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ ہاللویا۔ خداوند کا شکر کرو، اس کے نام کو پکارو، قوموں میں اس کے کاموں کا بیان کرو۔
اس کا گیت گاؤ، اس کی حمد سناؤ، اس کے تمام عجیبات کا چرچا کرو۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ اس کے قدوس نام پر فخر کرو، خداوند کے طالبوں کے غالب شادمان ہوں۔ خداوند اور اس کی قوت کو طلب کرو، ہر وقت اس کے چہرے کی تلاش کرو۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ اے اس کے بندو ابراہیم کی نسل، اے اس کے برگزیدے یعقوب کی اولاد، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، تمام زمین پر اس کی قضائیں مزاج ہیں۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ وہ ابد تک اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے، یعنی اس کلام کو جو اس نے ہزاروں پشتوں کے لیے فرمایا ہے، وہ عہد جو اس نے ابراہیم کے ساتھ باندھا، وہ قسم جو اس نے اسحاق سے کھائی۔ جماعتی جواب: خداوند اپنے عہد کو ابد تک یاد رکھتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 7واں باب 15 آیت سے 20 آیت تک۔ تم ان کے پھلوں سے انہیں پہچان لو گے۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں، مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ کیا خاردار جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا اور ناقص درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ ناقص درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لو گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔